اس کی طبیعت عجیب سی ہونے لگی تھی، دل گھبرا رہا تھا اور متلی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ گھر میں بالکل اکیلی تھی، سب لوگ آؤٹنگ پر ناران گئے ہوئے تھے، مگر اپنی طبیعت کے پیش نظر مطیبہ نے جانے سے انکار کر دیا تھا۔ اب اس کا شوہر اسے تنہا چھوڑ کر اپنے دوستوں کے ساتھ سیر سپاٹوں میں مصروف تھا۔ اس نے کئی بار اسے کالز کی تھیں، جب اس نے کال اٹھائی تو بیزاری سے پوچھنے لگا، کیا مسئلہ ہے مطیبہ؟ کیوں سکون کا سانس نہیں لینے دیتی ہو تم مجھے؟ وہ دانت پیس کر غصے سے پوچھ رہا تھا۔ مطیبہ نے رونا شروع کر دیا۔ اس کی طبیعت واقعی بہت خراب تھی۔ میں ابھی واپس نہیں آ رہا، کسی ملازم کے ساتھ چلی جاؤ ہاسپٹل، اب مجھے تنگ مت کرنا، اس نے کرختگی سے کہتے ہوئے کال بند کر دی۔ مطیبہ افسوس سے فون کو دیکھتی رہ گئی۔ اسے ماہر سے ہرگز یہ توقع نہیں تھی، وہ اس کے ساتھ اس حالت میں بھی اتنا برا سلوک کرے گا۔ اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ اپنے مائکے کال کر کے اپنی کنڈیشن ان کو بتاتی کہ اس وقت اسے کتنی گھبراہٹ اور بے چینی محسوس ہو رہی ہے۔ وہ 6 مہینے کی حاملہ تھی۔ ان 6 ماہ میں جو ذمہ داری اس کے شوہر ماہر کو اٹھانی چاہیے تھی، وہ اس کے مائکے والے اٹھا رہے تھے۔ پہلے اس کے جی میں آیا اب بھی اپنے گھر فون کر دے، مگر پھر یہ سوچتے ہوئے ارادہ ترک کر دیا کہ وہ اور اس کا ہونے والا بچہ پہلے ماہر کی ذمہ داری ہے۔ بار بار وہ اپنے گھر والوں کو پریشان نہیں کر سکتی تھی، جانتی تھی اس طرح اس کے گھر والے ماہر کو برا بھلا کہیں گے، اور یہ سب اس سے برداشت نہیں ہوتا تھا، کیونکہ ماہر اس کا پیار تھا۔ اس نے بچپن سے ایک ہی شخص کو چاہا تھا، اور وہ تھا ماہر، اس کا کزن، اس کی خالہ کا بیٹا۔ اس کے گھر والوں کو ماہر بالکل پسند نہیں تھا، مگر مطیبہ نے ضد کر کے ماہر سے شادی کی تھی۔ ماہر نے بھی اس سے بہت خواب دکھائے تھے، جس پر یقین کر کے مطیبہ اپنے گھر والوں کے آگے ڈٹ گئی، اور اسے خوشی دیکھنے کے لیے گھر والوں نے اس کی شادی ماہر سے کروا دی۔ مگر اس کی مطیبہ خوابوں کی دنیا سے نکل کر حقیقت کی دنیا میں آئی تھی۔ اس کی شادی کو 3 سال ہو گئے تھے، اور ان 3 سالوں میں ماہر نے مطیبہ کی وہ حالت کر دی تھی کہ اسے ماہر سے شادی کا فیصلہ غلط لگنے لگا تھا۔ ماہر کی پہلی ترجیح اس کے دوست ہوا کرتے تھے۔ وہ مطیبہ کو تنہا چھوڑ کر کئی دن اپنے دوستوں کے ساتھ آوارہ گردی کرتا رہتا تھا۔ ویسے تو ماہر کا تعلق بھی مطیبہ کی طرح امیر گھرانے سے تھا، مگر وہ کوئی کام نہیں کرتا تھا۔ اس کے ابو جنید صاحب اسے آئے روز آفس نہ آنے کی وجہ سے ڈانٹتے رہتے تھے، مگر وہ کسی چیز پر کان نہیں دھرتا تھا۔ مطیبہ بہت پریشان تھی۔ شادی سے پہلے ماہر نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ وہ شادی کے بعد آفس جوائن کرے گا اور اسے ایک اچھی لائف دے گا، مگر اس نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا تھا۔ وہ صرف اپنے باپ کے پیسوں پر عیاشی کرتا تھا۔ اپنی ضروریات کے لیے مطیبہ کو اپنے بڑے بھائی سے پیسے لینے پڑتے تھے۔ جنید صاحب بھی اسے پیسے دے دیتے تھے، مگر اب ان سے مانگتے ہوئے اسے بہت شرم آتی تھی، اسی لیے اس نے بھائی کو کہہ دیا تھا کہ وہ اس کی مدد کر دے۔ اس کا بڑا بھائی برہان خان زادہ کاروبار کی دنیا میں اپنا لوہا منوا چکا تھا۔ وہ مطیبہ کے کہنے سے پہلے ہی لاکھوں روپے اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیتا تھا۔ کئی بار اس نے ماہر کو اس کی ذمہ داری یاد دلانے کی کوشش کی، مگر ماہر بہت لاپرواہ تھا، اسے کسی چیز کی ٹینشن نہیں تھی۔ وہ بس اپنی زندگی میں مست تھا، اور اپنی زندگی میں اسے کسی کی مداخلت پسند نہیں تھی۔ آج بھی وہ موقع پا کر اپنے دوستوں کے ساتھ گھر سے نکل گیا تھا، اور اب وہ لوگ فارم ہاؤس پر موجود تھے۔ اکثر وہ دوستوں کے ساتھ مل کر ڈرنک بھی کر لیا کرتا تھا، لیکن وہ بہت کم مقدار میں پیتا تھا۔ اس بارے میں صرف مطیبہ کو معلوم تھا۔ ایک رات وہ دیر سے گھر آیا تھا، اس کے قدموں کی لڑکھڑاہٹ تھی۔ ماہر، آپ کہاں رہ گئے تھے؟ کب سے انتظار کر رہی تھی آپ کا۔ وہ ماہر کو دیکھ کر بولی، لیکن اس کے ہوش تب بڑھے جب اس نے ماہر کا چہرہ دیکھا اور اس کے انداز دیکھے۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے دیوانوں کی طرح چل رہا تھا اور عجیب و غریب الفاظ بول رہا تھا۔ اس کے منہ سے عجیب سی بو آ رہی تھی۔ مطیبہ کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ اسے سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ اس کا شوہر شراب پی کر آ رہا ہے۔ ماہر، آپ نے ڈرنک کی ہے؟ اس نے بے یقینی سے پوچھا تو وہ ہنستے اسے دیکھنے لگا۔ ہاں، کسی کو بتانا مت، خاموش رہنا ورنہ۔ وہ دیوانوں کی طرح جھولتے ہوئے بول رہا تھا۔ میں جنید انکل کو بتاؤں گی، آنٹی کو بھی بتاؤں گی۔ اتنی گھٹیا حرکت کیسے کر سکتے ہیں آپ؟ وہ رونے والی ہو چکی تھی۔ اس کا شوہر ان حرام کاموں میں پڑ جائے گا، اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ اگر تم نے بتایا تو طلاق دے دوں گا تمہیں، طلاق دے دوں گا۔ ماہر غصے میں بولا تو مطیبہ کے قدم رک گئے۔ وہ تکلیف سے ماہر کو دیکھنے لگی، سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ اس قدر گر جائے گا۔ اب کبھی نہیں پیوں گا، وعدہ۔
تم کسی کو مت بتانا۔ وہ جھومتے ہوئے اس کے قریب آیا اور اسے اپنے حصار میں لیتے اس کے بال سہلانے لگا۔ وہ اذیت سے آنکھیں بند کر گئی۔ ماہر سے محبت اتنی تھی کہ وہ مجبور ہو گئی تھی۔ اب چونکہ اس نے وعدہ کر لیا تھا تو وہ ایک بار پھر اس کے وعدے پر اعتبار کر گئی تھی۔ ماہر پر وہ ہر دفعہ اپنی جان سے زیادہ اعتبار کر لیتی تھی، اور آج بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ اس دن کے بعد سے ماہر ڈرنک کر کے کبھی گھر واپس نہیں آیا تھا۔ جب ڈرنک کرتا تو اپنے دوستوں کے ساتھ ہی رہتا، جب نشہ اتر جاتا تو ہی گھر آتا تھا۔ مطیبہ بہت خوش تھی کہ اس کے شوہر نے اپنا وعدہ خوب نبھایا، مگر نہیں جانتی تھی کہ وہ ماہر کے ہاتھوں بے وقوف بن چکی ہے۔ جب اسے ماں بننے کی خوشخبری ملی تو وہ حد سے زیادہ خوش تھی۔ اسے لگتا تھا اس کا شوہر اب بدل جائے گا، کمانے کی فکر کرے گا، مگر ماہر کے اندر کوئی مثبت تبدیلی نہیں آئی تھی۔ مطیبہ مایوس ہو چکی تھی۔ پہلے تو وہ ماہر کی ہر غلطی کے بارے میں اپنے گھر بتا دیتی تھی، مگر جب اس کے گھر والوں نے اس سے کہا کہ وہ ماہر سے طلاق لے لے تب اس کے ہوش اڑ گئے تھے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ ماہر سے وہ بہت محبت کرتی تھی، اسے چھوڑ نہیں سکتے تھے، اسی لیے پھر اس نے ماہر کی کوئی منفی بات اپنے گھر والوں کو بتانا ہی چھوڑ دی تھی۔ وہ ماہر سے الگ نہیں ہونا چاہتی تھی، اسی لیے اب سب کچھ برداشت کر رہی تھی۔ اس کی نند ملائکہ نے گریجویشن مکمل کر لی تھی۔ وہ ملائکہ کے لیے بہت خوش تھی۔ اس کی چھوٹی نند اس سے بہت پیار کرتی تھی۔ چلیں بھابھی گھومنے چلتے ہیں، اتنی گرمی ہے، میرا دل چاہ رہا ہے ہم سب 1-2 مہینے ناران کاغان رہ کر آئیں، جب لاہور میں سردیاں آ جائیں گی تب واپس آ جائیں گے۔ میں بہت تنگ ہوں اس گرمی سے۔ ملائکہ ناران کاغان جانے کا پلان بنا رہی تھی، مگر اپنی کنڈیشن کی وجہ سے مطیبہ نے جانے سے انکار کر دیا تھا۔ ملائکہ کے فورس کرنے کے باوجود بھی وہ چاہ کر بھی نہ جا سکی۔ ایسا کرتے ہیں صرف ہم تینوں چلتے ہیں، مطیبہ ماہر کے ساتھ رہ لے گی، اس بہانے شاید بیوی کے ساتھ وقت گزار کر اس نالائق ماہر کو بھی ذمہ داری کا احساس ہو جائے گا، جنید صاحب نے کہا تھا۔ مطیبہ کو یہ آئیڈیا بہت اچھا لگا۔ پھر ملائکہ، کشمالہ بیگم اور جنید صاحب 1 مہینے کے ٹرپ پر چلے گئے۔ جانے سے پہلے جنید صاحب نے سختی سے ماہر کو وارننگ دی تھی کہ اگر اس نے مطیبہ کا خیال نہ رکھا اور اسے پریشان کیا تو وہ اسے سخت سزا دیں گے۔ ماہر پر ان کی ڈانٹ کا تھوڑا بہت اثر ہوا تھا، اسی لیے کچھ دن تو اس نے مطیبہ کا بہت خیال رکھا، پھر بور ہو گیا اور پھر دوبارہ دوستوں کے ساتھ آوارہ گردی شروع کر دی۔ وہ سارا دن گھر سے باہر رہتا تھا اور مطیبہ اس پورے گھر میں ملازموں کی طرح اکیلی ہوتی تھی۔ 2 میڈس بھی تھیں جو اس کا ہر وقت خیال رکھتی تھی، مگر اسے یہ خیال کسی نوکرانی سے نہیں بلکہ اپنے شوہر سے چاہیے تھا۔ آج جب سب ملازم چھٹی کر کے چلے گئے تو مطیبہ کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ ماہر فارم ہاؤس کا کہہ کر گھر سے نکلا تھا اور اس نے کہا تھا کہ وہ جلدی آ جائے گا، لیکن اب رات ہو چکی تھی اور وہ اب تک واپس نہیں آیا تھا۔ مطیبہ کی طبیعت خراب ہو رہی تھی، اسی لیے وہ اسے کالز کر رہی تھی، مگر ماہر کو اس پر غصہ آنے لگا اور اس نے صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ وہ کسی ملازم کے ساتھ ہاسپٹل چلی جائے۔ مطیبہ تھک کر صوفے پر بیٹھ گئی اور رونے لگی۔ اسے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ نہ جانے کیسا ڈر تھا جو اسے اپنے وجود میں سرایت کرتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے ایک آخری کوشش کرتے ہوئے ماہر کو فون ملایا۔ اس نے ارادہ کر لیا تھا کہ اگر آج وہ نہیں آیا تو وہ اس سے ناراض ہو کر اپنے مائکے چلی جائے گی۔ ماہر فوراً گھر آئے ورنہ میں سب کچھ آپ کے بابا اور اپنے گھر والوں کو بتا دوں گی۔ اگر آپ نہیں آئے تو میں واقعی اس گھر سے چلی جاؤں گی۔ وہ اسے روتے ہوئے کہہ رہی تھی، جبکہ اس کی باتیں سن کر ماہر کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ اس نے غصے سے فون بند کیا۔ اس کی اتنی ہمت کہ مجھے دھمکیاں دے رہی ہے، تو کھڑی سکون سے نہیں گزار سکتا میں، اس کی وجہ سے پتہ نہیں کیوں میں نے شادی کر لی۔ وہ غصے سے سوچتا ہوا ڈرنک کا آخری گھونٹ پی گیا۔ آج اس کی عقل ٹھکانے لگاؤں گا جا کر۔ وہ اشتعال سے سوچتا ہوا اٹھا اور گھر جانے لگا۔ گھر پہنچنے تک اس پر نشہ طاری ہو رہا تھا، چونکہ اس نے ڈرنک کم پی تھی، اسی لیے کچھ اس کے ہوش و حواس بحال تھے۔ وہ اپنے ایک دوست کے ساتھ گھر پہنچا تھا۔ ڈرائیونگ اس کا دوست کر رہا تھا۔ راستے میں وہ لڑکا اتر گیا تھا۔ پھر ماہر اپنے گھر پہنچ گیا۔ گاڑی گیراج میں کھڑی کر کے وہ گھر کے اندر آ گیا۔ جب اپنے کمرے کا رخ کیا تو مطیبہ کو اپنا منتظر پایا۔ وہ اپنا سامان پیک کر رہی تھی۔ کہاں جا رہی ہو تم؟ وہ اسے لڑکھڑاتے لہجے میں پوچھنے لگا تو مطیبہ دنگ رہ گئی۔ وہ غور سے ماہر کی چال ڈھال دیکھنے لگی، جس سے واضح تھا کہ آج بھی وہ ڈرنک کر کے آیا ہے۔ اسے افسوس ہونے لگا۔ پہلے میں نے سوچا تھا آپ آ گئے تو میں میکے نہیں جاؤں گی، مگر آپ کو اس وقت اس حالت میں دیکھ کر میں واقعی مایوس ہوئی ہوں۔ میں مزید یہ سب برداشت نہیں کر سکتی، میں اپنے گھر جا رہی ہوں۔
اور آپ کی ساری اصلیت سب کو بتا دوں گی۔ وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولی اور اٹیچی کیس کی زپ بند کی۔ اس کی باتیں سن کر ماہر کو غصہ آنے لگا۔ اس کے قریب آیا اور بالوں سے پکڑا۔ اگر تم نے ایسا کیا تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ وہ اسے دھمکی دیتے ہوئے بولا، دے دیجیے گا طلاق، کیونکہ میں بھی اب ایسے شخص کے ساتھ نہیں رہ سکتی جو حلال حرام کی تمیز بھولتا جا رہا ہے۔ وہ ڈٹ کر اس کے آگے بول رہی تھی۔ اس کی بات ماہر کو چبھ گئی۔ دیکھتا ہوں تم کیسے جاتی ہو۔ اس کا اٹیچی کیس دور پھینکتا ہوا بولا، مگر مطیبہ یہاں نہیں رک سکتی تھی۔ اس نے اپنے بھائی کو کال کرنے کے لیے فون اٹھایا۔ جو ہی کال ملائی تو ماہر نے جھپٹ کر اس سے فون لیا اور غصے میں اسے دھکا دے دیا۔ وہ پیٹ کے بل زوردار طریقے سے دور جا گری۔ اس کے لبوں سے دل خراش چیخ نکلی تھی، جبکہ ماہر کو اب ہوش آیا تھا۔ مطیبہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ وہ ڈر گیا تھا اور فوری وہاں سے بھاگ گیا۔ ایک میٹ جو کہ اپنے کوارٹر میں موجود تھی، جب اس نے چیخ سنی تو ڈر کر اٹھ گئی۔ وہ سو رہی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ چیخ حقیقت کی تھی یا اس نے خواب دیکھا تھا۔ جب اس نے پھرتی سے ماہر کی گاڑی کو گیراج سے نکلتے دیکھا تو اسے تشویش ہونے لگی۔ وہ مطیبہ کے پاس جانے کا سوچنے لگی کہ کہیں انہیں تو کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ جو ہی وہ گھر کے اندر گئی اور سیڑھیاں چڑھ کر مطیبہ کے کمرے میں گئی تو اسے بے ہوش دیکھ کر اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ وہ سمجھ گئی کہ یہ چیخ مطیبہ کی ہی تھی۔ اس نے جلدی سے ڈر کے مارے مطیبہ کا فون اٹھایا۔ آخری بار اس نے برہان کو مسڈ کال کی تھی، جس کے بعد اس کی ایک مسڈ کال آئی تھی۔ ملازمہ نے اس کے بھائی کو ہی فون کر کے مطیبہ کی حالت کے بارے میں بتایا۔ برہان خان زادہ جو اس وقت اپنے کمرے میں موجود سونے کی تیاری کر رہا تھا، مطیبہ کے فون سے آنے والی ملازمہ کی کال اور اس کی بات سن کر دنگ رہ گیا۔ وہ فوری گاڑی کی کیز اٹھاتا مطیبہ کے گھر بھاگا تھا۔ صاحب میں سو رہی تھی تو مجھے چیخ کی آواز آئی۔ میں ڈر کر اٹھ گئی۔ پھر میں نے دیکھا کہ ماہر صاحب گاڑی لے کر گھر سے نکلے ہیں، تو میں مطیبہ میڈم کے پاس آ گئی کہ شاید ان کو کوئی چیز چاہیے ہو۔ میں نے جب دیکھا کہ یہ بے ہوش پڑی ہیں تو آپ کو فون کر دیا۔ شاید ماہر صاحب کے جانے کے بعد یہ گر گئی ہوں گی، ورنہ ماہر صاحب ان کو چھوڑ کر کیوں جاتے؟ ملازمہ نے برہان کو سب کچھ بتا دیا۔ برہان فوری مطیبہ کو بازو میں اٹھا کر گاڑی تک لایا اور ہاسپٹل لے گیا۔ فی الحال اس نے ابھی مطیبہ کی حالت کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتایا تھا۔ وہ مسلسل ماہر کو کالز کر رہا تھا لیکن وہ فون نہیں اٹھا رہا تھا، جس وجہ سے برہان کو کچھ گڑبڑ لگ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد مطیبہ کو ہوش آ چکا تھا، مگر اس کا مس کیریج ہو گیا تھا۔ ڈاکٹر نے خدشہ ظاہر کیا تھا کہ شاید اب مطیبہ کبھی بھی ماں نہیں بن سکے گی۔ یہ سب کچھ مطیبہ سن چکی تھی۔ وہ بالکل خاموش ہو گئی تھی، کچھ نہیں بول رہی تھی۔ کئی بار برہان اس سے اس کی طبیعت کے بارے میں پوچھ چکا تھا، مگر وہ صرف خاموش تھی۔ ویران آنکھوں سے لبوں پر چپ لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔ جو ماہر نے اس کے ساتھ کیا وہ کبھی بھلا نہیں سکتے تھے۔ اب تو پورا ایک دن بیت چکا تھا۔ جب اس کا دماغ اپنے پورے حواسوں میں آیا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور برہان خان زادہ کے گلے سے لگ گئی۔ بھائی، یہ سب ماہر نے کیا ہے۔ وہ رو رو کر ماہر کے ہر ظلم و ستم کے بارے میں اسے بتا رہی تھی، جبکہ وہ ضبط سے اس کی ایک ایک بات سن رہا تھا۔ غصے سے اس کے ماتھے اور ہاتھ کی رگیں پھول گئی تھیں۔ اب وقت آ گیا تھا کہ ماہر کو سبق سکھایا جائے۔ تم سے بدلہ لوں گا میں۔ میری بہن کو تکلیف دی ہے نا تم نے، میں بھی تمہاری بہن سے تمہارا بدلہ لوں گا اور تم سمیت تمہارے پورے خاندان والوں کو تڑپاؤں گا۔ وہ جنونی انداز میں اپنی بہن کو بکھری حالت میں دیکھ کر فیصلہ کر رہا تھا۔ مطیبہ کو ہسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ وہ برہان خان زادہ کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ چکی تھی۔ بھائی، اب کیا ہوگا؟ مجھے ماہر سے طلاق چاہیے۔ میں مان چکی ہوں کہ وہ کبھی بدل نہیں سکتے۔ میرا فیصلہ غلط تھا۔ کاش میں آپ لوگوں کی بات مان لی ہوتی۔ وہ کار کی سیٹ سے پشت ٹیکا کر بے بسی سے بولی۔ اس وقت وہ بے حد تکلیف میں تھی۔ اپنا بچہ کھو دیا تھا، جس بچے کو لے کر اس نے اتنے خواب سجائے تھے، وہ خواب چکنا چور ہو گئے تھے۔ تم ماہر سے طلاق نہیں لوگی اور یہ بات کسی کو نہیں بتاؤ گی کہ ماہر نے تمہیں دھکا دیا تھا، بلکہ یہ کہو گی کہ ٹھوکر لگنے سے تم گری تھی۔ برہان کی بات سن کر وہ بے یقینی سے اپنے بھائی کو دیکھنے لگی۔ میں ہر صورت ماہر سے بدلہ لوں گا، اسے اپنی غلطیوں اور گناہوں کا احساس ہونا چاہیے، برہان خان زادہ نے کہا۔ مطیبہ کچھ نہیں بول پائی تھی، اس کے اندر ہمت ہی نہیں تھی۔ ماہر نے بری طرح اس کے ساتھ دھوکہ کیا تھا۔ وہ مائکے پہنچ گئی تھی اور گھر میں سب کو ویسا ہی بتایا تھا جیسا برہان نے کہا تھا کہ وہ خود گر گئی تھی۔
اس کے بعد وہ شام میں اسے اس کے سسرال چھوڑ آیا۔ وہاں ماہر موجود نہیں تھا، البتہ مطیبہ نے برہان کے کہنے پر جنید صاحب کو کال کر کے واپس آنے کو کہا تھا، اور انہیں بھی یہی بتایا تھا کہ وہ خود ٹھوکر لگنے سے گر گئی تھی۔ جب تک وہ لوگ گھر نہیں آئے برہان وہیں موجود تھا، اور پھر وہ واپس گھر چلا آیا اور آگے منصوبہ تیار کرنے لگا کہ کیسے اسے ماہر سے بدلہ لینا ہے۔ اس بارے میں اس نے اپنی مطیبہ کو بھی نہیں بتایا تھا، جانتا تھا اسے بتا دیتا تو وہ کبھی ایسا نہ کرنے دیتے۔ برہان کو اپنی بہن کی حالت دیکھ کر دکھ ہو رہا تھا۔ اس کی ہنستی مسکراتی بہن کے چہرے پر مسکراہٹ ختم ہو گئی اور روز بروز غم سے وہ کمزور ہوتی چلی گئی تھی۔ ماہر، تمہاری بہن بھی اب تڑپے گی، میں بھی اس کے چہرے سے بھی ویسی ہی مسکراہٹ چھینوں گا جیسے تم نے میری بہن کے چہرے سے چھین لی ہے۔ اسے برباد کر دیا، اسے دھوکہ دیا، ویسا دھوکہ تمہاری بہن کو میں دوں گا۔ اس نے جنونی انداز میں سوچتے ہوئے سگریٹ سلگایا۔ ماہر 2 دن بعد گھر واپس آ چکا تھا۔ اس کی ٹانگیں ابھی بھی کانپ رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ مطیبہ نے اس کی اصلیت کے بارے میں سب کو بتا دیا ہوگا، لیکن وہ حیران رہ گیا جب اس کے گھر والے اسے یوں بات کرنے لگے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ البتہ جب اسے پتہ چلا کہ مطیبہ کا مس کیریج ہو گیا اور اس نے ماہر کی حرکت کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتایا تو وہ دنگ رہ گیا۔ انکل، میں کچھ عرصے کے لیے مائکے جانا چاہتی ہوں، مطیبہ نے کہا تھا۔ اس نے اب تک ماہر سے سامنا نہیں کیا تھا، نہ اس سے بات کی تھی۔ وہ ملائکہ کے کمرے میں ہی رہ رہی تھی، مگر اب ماہر کا جرم یاد کرتے اسے رونا آ رہا تھا، نئے سرے سے تکلیف ہو رہی تھی۔ ماہر گھر موجود نہیں تھا۔ انکل سے اجازت لے کر وہ اپنے مائکے آ گئی۔ اس کا دل بہت گھبرا رہا تھا۔ جب وہ مائکے آئی تو پتہ چلا برہان خان زادہ کے رشتے کی بات چل رہی ہے۔ مام، آج ہی آپ بات کریں گی خالہ سے، اور مجھے 1 ماہ کے اندر ہی نکاح کرنا ہے، امریکہ جانے سے پہلے، برہان خان زادہ 2 ٹوک لہجے میں کہہ رہا تھا۔ جب مطیبہ کو اس بارے میں پتہ چلا تو وہ حیران رہ گئی کہ اس کا بھائی اس کی نند ملائکہ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ امی اس کے کہنے پر بہن سے بات کی تو انہیں کوئی اعتراض نہیں تھا۔ وہ بہت خوش تھی کہ ان کی بیٹی کی شادی برہان جیسے قابل لڑکے سے ہوگی، مگر جب انہیں پتہ چلا کہ 1 ماہ میں ہی نکاح کرنا ہے تو اس عجلت میں وہ حیران رہ گئی۔ برہان کا امریکہ جانے کا پلان ہے، اسی لیے وہ جانے سے پہلے نکاح کرنا چاہ رہا تھا۔ نصرت بیگم نے وضاحت کی۔ کشمالہ بیگم راضی ہو گئی۔ انہیں شروع ہی سے برہان اپنی بیٹی کے لیے بہت اچھا لگتا تھا، مگر جب ملائکہ کو پتہ چلا کہ اس کی شادی برہان سے ہونے جا رہی ہے، وہ بھی اتنی جلدی، تو وہ نروس ہونے لگی۔ وہ برہان خان زادہ کے بارے میں سوچنے لگی، جو ایک کامیاب بزنس مین تھا۔ عمر میں وہ اس سے 8 سال بڑا تھا، مگر وہ ہر لڑکی کا آئیڈیل ہو سکتا تھا۔ گھر میں ابھی صرف نکاح کی تیاریاں شروع ہوئی تھیں، اور رخصتی برہان خان زادہ کے واپس آنے کے بعد تھی، مگر ماہر خاموشی سے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ آج مطیبہ کو گھر سے گئے 1 ہفتہ ہو گیا تھا اور وہ دل ہی دل میں پشیمان سا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ اپنا دل بہلانے وہ اپنے دوست کے کلب میں آ گیا۔ لڑکیاں لڑکے آپس میں باہوں میں باہیں ڈالے رقص کر رہے تھے۔ ایک لڑکی نے ماہر کو اپنے ساتھ ڈانس کرنے کی آفر دی تو وہ اس کے ساتھ ڈانس کرنے لگا، مگر دل ہی دل میں اسے یہ سب کچھ اب اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ شدت سے اس کا ضمیر اسے ملامت کر رہا تھا۔ جھنجھلا کر وہ اس لڑکی سے دور ہوا۔ دوبارہ سے اس نے ڈرنک کرنا شروع کر دی تاکہ غم بھلا سکے۔ وہ ٹھیک سے یہ بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ کیا واقعی اسے مطیبہ کے ساتھ کیے گئے ظلم کا افسوس اور پچھتاوا ہے یا نہیں۔ نکاح کا دن قریب آتا جا رہا تھا اور وہ اپنی کیفیت پر ملائکہ خود بھی حیران تھی۔ اسے یہ سب برا نہیں لگ رہا تھا۔ اس کی عمر کی باقی کئی لڑکیوں کے بھی نکاح ہو چکے تھے، اسے یہ سب اچھا لگ رہا تھا۔ برہان خان زادہ اس کا کزن تھا اور بہت ہی چارمنگ پرسنالٹی کا مالک تھا۔ بچپن سے اب تک اس کا برہان سے سامنا بہت کم ہوا تھا، مگر جب بھی ہوا تھا اس کے دل میں یہ بات ضرور آئی تھی کہ اس کا کزن واقعی ایک سحر انگیز شخصیت کا مالک ہے۔ البتہ ملائکہ کافی شرمیلی لڑکی تھی، اسی لیے اس نے کبھی اپنی عمر سے بڑے اور کسی کزن سے بات کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ نکاح سے کچھ دن پہلے برہان خان زادہ کے کہنے پر مطیبہ سسرال چلی گئی۔ نکاح ایک بڑے بینکویٹ ہال میں تھا جہاں بہت سے لوگوں نے شرکت کی تھی۔ ماہر کی نگاہ بار بار مطیبہ پر اٹھ رہی تھی، جس نے اب تک اس سے بات کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ صرف ضرورت کے تحت اس سے بات کرتی تھی۔ اب وہ اس کے ساتھ کمرے میں بھی نہیں رہتی تھی۔ اس کی یہ چپ، یہ خاموشی ماہر کو بری طرح محسوس ہو رہی تھی اور اسے بہت زیادہ تکلیف ہونے لگی تھی، مگر اپنی انا کی وجہ سے وہ خود سے اس کے ساتھ بات کرنے میں پہل نہیں کر پا رہا تھا۔ نکاح کے فنکشن کے بعد سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو چل دیے تھے۔ برہان خان زادہ نے ایک نگاہ ملائکہ کے وجود پر ڈالی۔ ملائکہ کا دل دھک دھک کرنے لگا تھا۔
وہ گھنی پلکیں جھکا گئی تھی۔ مطیبہ بھی ان کے ساتھ ہی سسرال واپس چلی گئی تھی، البتہ ماہر کہیں بھی نہیں تھا۔ اب تک اسے عقل نہیں آئی تھی۔ مطیبہ کا دم گھٹ رہا تھا، اسے اپنی تمام تکلیفیں، اذیتیں یاد آ رہی تھیں۔ کچھ دیر کھلی فضا میں سانس لینے وہ سیڑھیاں چڑھ کر چھت پر پہنچ گئی، مگر اس کے قدم رک گئے جب اس نے دیکھا ماہر چھت پر موجود تھا اور وہ مگن انداز میں کسی لڑکی سے باتیں کر رہا تھا۔ فریحہ، میں نے فیصلہ کر لیا ہے، میں تم سے شادی کروں گا، میں تنگ آ چکا ہوں مطیبہ سے۔ کچھ دن انتظار کر لو، پھر دیکھنا ہم دونوں سکون کی زندگی جئیں گے، ہم دونوں کے بیچ آنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ مطیبہ کی فکر نہ کرو، وہ تو ہے ہی بے وقوف۔ ماہر کی باتیں سن کر مطیبہ کے ہوش اڑ گئے۔ اگر وہ سیڑھیوں کی ریلنگ کا سہارا نہ لیتی تو یقیناً گر جاتی۔ ماہر کی باتیں سننے کے بعد اسے گہرا صدمہ پہنچا تھا۔ اس نے اپنے لبوں پر سختی سے ہاتھ رکھ کر اپنی سسکیوں کی آواز کا گلا گھونٹ دیا تھا۔ آنسو تیزی سے اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ وہ واپس کمرے میں آ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ محبت کرنے کی اسے اتنی بڑی سزا ملے گی، اس نے سوچا تک نہیں تھا۔ اس نے برہان کو کال پر ماہر کی ہر بات بتا دی تھی اور تڑپ کر پوچھا تھا کہ بھائی، آپ کیوں مجھے ماہر سے طلاق نہیں لینے دیتے؟ جب بہن کو یوں بے بسی سے تڑپ کر اس نے روتے ہوئے دیکھا تو برہان کے سینے میں ایک آگ سی لگ گئی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا وہ ماہر کو جان سے مار ڈالے۔ جب تک میں نہیں کہوں گا تب تک طلاق نہیں ہوگی۔ بس کچھ دن صبر کر لو مطیبہ، اس نے ضبط سے کہا تھا۔ البتہ اس کی برداشت اب ختم ہو گئی تھی۔ بہن کو اس حال میں دیکھ کر وہ تڑپ رہا تھا۔ 2 دن بعد اس کی امریکہ کی فلائٹ تھی۔ وہ کام کے سلسلے میں ہی امریکہ جا رہا تھا۔ ماہر کام کا بہانہ بنا کر گھر سے نکل گیا تھا۔ مطیبہ کے دل پر ایک ضرب سی لگی، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ ماہر ضرور اس لڑکی کے پاس گیا ہے۔ مطیبہ روتے ہوئے مائکے آئی تھی اور اس کی حالت کے بارے میں برہان خان زادہ ہی سب کچھ جانتا تھا۔ ملائکہ سے ملاقات کرنے کا سوچ کر وہ اٹھا اور اس نے گاڑی کا رخ جنید صاحب کے گھر کی طرف کیا۔ جب وہ گھر پہنچا تو پتہ چلا کہ جنید صاحب کسی کام سے اسلام آباد گئے ہیں، جبکہ گھر میں صرف ملائکہ ہی جاگ رہی تھی۔ کشمالہ بیگم بھی سو گئی تھی اور سب ملازم بھی جا چکے تھے۔ برہان خان زادہ کو اپنے کمرے میں آتا دیکھ ملائکہ کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اسے برہان کے آنے کا علم تھا، اسے اپنے آنے کے بارے میں میسج پر بتا چکا تھا۔ برہان نے دروازہ اندر سے لاک کیا تو ملائکہ کا دل دھڑکا۔ کیسے ہیں آپ؟ وہ مسکرا کر پوچھ رہی تھی۔ ایک بھائی کیسا ہو سکتا ہے جب اس کی بہن پر ظلم کیا جائے، اس کا بچہ مار دیا جائے، اسے ہر روز اذیت دی جائے؟ وہ اس کے قریب آتا ہوا ایک ایک لفظ پر زور دے رہا تھا اور وہ حیرانی سے اسے دیکھنے لگی۔ برہان خان زادہ کی کوئی بات اس کی سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ کیا مطلب؟ اس نے پوچھا تھا۔ وہ ہنسا تھا۔ مطلب یہ کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اپنے بھائی کا کیا تم چکاؤ گی، اسے بتا رہا تھا۔ اور پھر اس نے ماہر کے ہر ظلم کے بارے میں ملائکہ کو بتایا۔ یہ سب سن کر ملائکہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ تمہارے بھائی نے میری بہن کے چہرے سے مسکراہٹ ہنسی، اس کا سکون چھین لیا، اس کا بچہ مار ڈالا، اسے تکلیف دی، اور اب بھی وہ اس کی زندگی برباد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم سے محبت میں نکاح کیا ہے؟ یہ بدلہ لینے کے لیے کیا ہے، تاکہ ماہر بھی ویسی اذیت محسوس کرے جیسی میں کر رہا ہوں۔ وہ اسے جتا کر اس کے وجود سے دوپٹہ اتار چکا تھا۔ دیکھیں، بھائی نے جو مطیبہ بھابھی کے ساتھ کیا، کسی کو اس بات کا علم نہیں تھا۔ ہم بھائی سے بات کریں گے، ابو ان کو سزا دیں گے، لیکن اس میں میری تو کوئی غلطی نہیں ہے نا؟ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں آپ؟ وہ نازک سی لڑکی ڈر کر رونے لگی۔ اسے کہاں توقع تھی کہ برہان خان زادہ اتنے جنونی روپ میں اس کے پاس آئے گا۔ وہ خوف زدہ تھی۔ میں تمہارے وجود پر اپنی چھاپ چھوڑ کر امریکہ جاؤں گا، تاکہ تم جب جب خود کو دیکھو تمہیں اپنے وجود سے نفرت ہو، تمہارے حال کو دیکھ کر تمہارا بھائی تڑپے اور تمہیں بھی میری بہن کی تکلیف کا احساس ہو۔ صفاقی سے کہتے برہان خان زادہ نے ملائکہ کو بیڈ پر دھکا دیا تھا۔ ملائکہ نے خود کو بچانے کے لیے دروازے کی جانب دوڑ لگائی۔ وہ جانتی تھی برہان خان زادہ اس وقت ہوش میں نہیں تھا، جوش میں تھا، اسی لیے وہ اس کی نگاہوں کے سامنے سے ہٹ جانا چاہتی تھی، پر برہان اسے پکڑ چکا تھا۔ پلیز یہ سب مت کریں، میں نے کبھی مطیبہ بھابھی کو تکلیف نہیں دی، میں بے قصور ہوں، بھائی کے کیے کی سزا مجھے مت دے، میں معافی مانگ لیتی ہوں، لیکن یہ مت کریں۔ اس کے آگے ہاتھ جوڑ رہی تھی، تڑپ رہی تھی۔ اس کا تو کوئی قصور نہیں تھا، غلطی اس کے بھائی کی تھی تو سزا بھی اسے ہی ملنی چاہیے تھی۔
اس وقت برہان کو صرف اپنی بہن کا روتا ہوا چہرہ نظر آ رہا تھا۔ ملائکہ جو کہ ماہر کی بہن تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ وہ خوشی محسوس کر رہا تھا۔ اس کے بعد ملائکہ کی کوئی مذمت کام نہیں آئی۔ اس نے ملائکہ کو اپنی گرفت میں لے لیا اور وہ اسے اپنا بنا چکا تھا۔ جب برہان کمرے سے باہر جانے لگا اور نگاہ ملائکہ پر ڈالی تو وہ کسی بے جان گڑیا کی طرح تھی۔ وہاں اس کی حالت پر وہ مسکرایا تھا۔ اس وقت جو دکھ، تکلیف، آنسو، درد اور بے بسی ملائکہ کے چہرے پر تھی، ایسی ہی اس نے مطیبہ کے چہرے پر دیکھی تھی۔ وہ کمرے سے باہر نکل چکا تھا جبکہ ملائکہ کو سانس لینا مشکل لگ رہا تھا۔ برہان خانزادہ امریکہ جا چکا تھا۔ ماہر بھی جب گھر آتا تو مطیبہ کو سویا ہوا پاتا۔ اسے مطیبہ سے اب کوئی سروکار نہیں تھا۔ وہ تو فریحہ سے شادی کے خواب دیکھ رہا تھا۔ جب بھی گھر آتا تو مطیبہ کو سویا ہوا پاتا یا وہ کمرے میں ہی موجود نہ ہوتی۔ مگر ایک دن وہ دنگ رہ گیا جب مطیبہ نے اس سے طلاق کا مطالبہ کیا اور مائکے چلی گئی۔ ماہر سے کشمالہ بیگم اور جنید صاحب سخت ناراض تھے۔ آج ماہر صحیح معنوں میں ہل گیا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ مطیبہ اس سے خود طلاق مانگے گی۔ جو لڑکی کل تک طلاق کے ڈر سے اس کے ظلم برداشت کر لیتی تھی، اس سے دور جانے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی، وہ آج طلاق مانگ رہی تھی۔ مجھے نفرت ہو چکی ہے آپ سے، مطیبہ کے الفاظ اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ مطیبہ نے طلاق کا مطالبہ کیا تھا، اس بارے میں جنید صاحب کو بھی معلوم ہو چکا تھا۔ جنید صاحب نے مطیبہ کو کافی سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ مطیبہ کا صبر جواب دے گیا تھا۔ میں اس شخص کے ساتھ نہیں رہ سکتی جو نشہ کرتا ہے، جوا کھیلتا ہے، جس نے اپنی بیوی کو اس حالت میں دھکا دیا جب وہ ماں بننے والی تھی، اور اسے اس حرکت کی کوئی پشیمانی بھی نہیں، کوئی پچھتاوا نہیں، اور اب وہ میری زندگی برباد کر کے کسی اور سے شادی کرنے جا رہا ہے، اپنی نئی دنیا آباد کرنے۔ وہ اپنا سر تھامے رو پڑی تھی اور جنید صاحب دنگ رہ گئے تھے۔ انہوں نے ماہر کو بہت سمجھایا اور ڈانٹا کہ وہ مطیبہ سے معافی مانگ لیں، اسے منا کر لے آئے، مگر اس کی انا کو یہ سب گوارا نہیں تھا۔ اس کے آگے معافی نہ مانگ سکا۔ جنید صاحب نے ماہر کو اس کے حال پر چھوڑ دیا اور وہ جانتے تھے کہ جب اسے عقل آئے گی تب بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ کافی دن گزر گئے تھے اور ملائکہ بہت اذیت میں تھی۔ برہان نے اس رات اس کے ساتھ بہت بے رحمانہ سلوک کیا تھا، اور اگر وہ رخصتی کر کے عزت سے اسے اپنا حق وصول کرتا تو وہ بہت خوش ہوتی، مگر یہ اس نے اس کے ساتھ کیا کیا تھا؟ صرف بدلہ لینے کے لیے اس سے نکاح کیا اور زبردستی اس سے اپنا حق لے لیا۔ بدلہ بھی اس گناہ کا جو اس نے کیا ہی نہیں تھا۔ کیوں اسے اس کے بھائی کے کیے کی سزا مل رہی تھی؟ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اپنے کمرے میں بیٹھ کر وہ رو رہی تھی۔ جب ماہر کی نظر اس پر پڑی تو وہ کمرے میں آ گیا۔ اپنی بہن کو یوں روتا ہوا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ کیا ہوا ملائکہ، کیوں رو رہی ہو؟ اس نے ملائکہ سے پوچھا تو وہ غصے میں سے دیکھنے لگی۔ اپنے لیے رو رہی ہوں کہ کسی بہن کا بھائی بھی اتنا ظالم ہو سکتا ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اتنا برا سلوک کرے۔ وہ تکلیف سے بول رہی تھی۔ اپنے بھائی اور اپنی بھابھی کے بھائی دونوں کے لیے اس نے یہ الفاظ بولے تھے۔ ماہر نے برہان کی بہن کو تکلیف دی تھی اور برہان نے ماہر کی بہن کو۔ ماہر وہاں سے جا چکا تھا کیونکہ آج وہ فریحہ سے شادی کر رہا تھا۔ کل ہی اس نے فریحہ کے اکاؤنٹ میں 20 لاکھ روپے ٹرانسفر کروائے تھے۔ اس نے کہا تھا وہ حق مہر کی رقم اسے ایڈوانس دے دے۔ وہ فریحہ پر اعتبار کر بیٹھا تھا، اسی لیے اسے پیسے بھیج دیے، مگر آج جب وہ اس سے نکاح کرنے کے لیے اس کے گھر گیا تو معلوم ہوا اس کے گھر کو تالا لگا۔ اس نے آس پاس کے لوگوں سے پوچھا تو پتہ چلا فریحہ اس کرائے کے گھر میں اپنے شوہر کے ساتھ رہتی تھی، اور کل رات ہی وہ لوگ یہاں سے چلے گئے ہیں، یہ گھر چھوڑ کر۔ یہ سنتے ہی اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ فریحہ فون نہیں اٹھا رہی تھی، اس کا فون بند جا رہا تھا۔ اتنی بڑی حقیقت سننے کے بعد اس کے ہوش اڑ گئے۔ فریحہ اس سے اتنا بڑا فراڈ کرے گی اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ وہ لٹ چکا تھا۔ وہ سر تھام کر اپنے دوستوں کے فارم ہاؤس پر چلا گیا اور اسے سب کچھ بتا دیا۔ یار مجھے تو فریحہ پہلے دن سے ہی مشکوک لگتی تھی، تم یوں ہی اس کے پیچھے پاگل ہو گئے تھے۔ جاؤ اپنی بیوی کے پاس، مطیبہ بھابھی لاکھ گنا اچھی ہیں فریحہ سے، تم نے ان کے ساتھ بہت غلط کیا، انہیں دھوکہ دیا تو تمہیں بھی دھوکہ مل گیا۔ اس کا دوست اسے آئینہ دکھا رہا تھا اور وہ نم آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ آج اسے مطیبہ کی شدت سے یاد آئی تھی اور وہ بہت پشیمان تھا۔ گھر آیا تو سیدھا اپنے کمرے میں آ کر بستر پر لیٹ گیا۔ کچھ دنوں سے اسے مسلسل ملائکہ کی یاد آ رہی تھی۔ وہ خود بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔
کیونکہ اس لڑکی کو یاد کر رہا تھا جو اس کے دشمن کی بہن تھی۔ ماہر اس کا دشمن ہی تو تھا جس نے اس کی بہن کو تکلیف پہنچائی تھی۔ بار بار برہان خان زادہ کی آنکھوں کے آگے ملائکہ کا مسکراتا ہوا اور پھر روتا ہوا چہرہ آ رہا تھا۔ وہ بے چین ہونے لگا تھا۔ اس نے بے اختیار فون پکڑا اور ملائکہ کا واٹس ایپ لاسٹ سین چیک کیا۔ وہ اس رات کے بعد آن لائن ہی نہیں ہوئی تھی۔ لاسٹ سین اس رات کا تھا جب اس نے ملائکہ کو بتایا تھا کہ وہ اس سے ملنے آ رہا ہے، اور اس نے جواب دیا تھا کہ میں آپ کا انتظار کر رہی ہوں۔ اس کے بعد ملائکہ کا کوئی میسج نہیں آیا تھا، نہ ہی وہ آن لائن ہوئی تھی۔ اسے عجیب سی ندامت ہونے لگی اور اپنے بدلتے جذبات پر وہ خود بھی حیران رہ گیا کہ اسے تو خوشی ہونی چاہیے تھی، پھر یہ پچھتاوا اور درد کیوں؟ میں بے قصور ہوں، بھائی کے کیے کی سزا مجھے مت دے، میں معافی مانگ لیتی ہوں آپ سے، لیکن یہ مت کریں۔ مطیبہ کے الفاظ اسے یاد آ رہے تھے۔ ان الفاظ میں چھپی فریاد، التجا محسوس ہو رہی تھی۔ وہ پریشان ہو چکا تھا۔ کافی دن گزر گئے تھے اور برہان ملائکہ کی کمی محسوس کرنے لگا تھا۔ اس کا دل نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے بارے میں سوچنے لگا تھا۔ وہ تنگ آ گیا اپنے دشمن کی بہن سے وہ کس طرح سے ہمدردی اور محبت کر سکتا ہے۔ اس نے غصے میں سوچا اور ملائکہ کو فون ملایا۔ وہ اس وقت کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی، آنکھوں میں ویرانی تھی، وہ اذیت بھول ہی نہیں پا رہی تھی۔ اسی دوران اچانک اس کا فون بجا۔ برہان کی کال تھی۔ اس کا دل عجیب ہونے لگا۔ کانپتے ہاتھوں سے اس نے فون اٹھا لیا۔ شاید وہ اپنے کیے پر پشیمان ہوگا، شاید اس سے معافی مانگے گا، شاید سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے دھڑکتے دل سے فون اٹھایا، لیکن برہان نے جو کہا اسے سن کر اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں تمہیں طلاق نامہ بھجوا دوں گا، اس کے بعد تم آزاد ہو جاؤ گی۔ جس طرح میری بہن کی زندگی برباد ہوئی، اس طرح تمہاری بھی ہوگی۔ وہ اسے باور کروا رہا تھا۔ یہ سن کر اس کے ہوش اڑ گئے۔ وہ تو سمجھ رہی تھی کہ برہان اس سے معافی مانگے گا، مگر وہ الٹا اسے نئی اذیت میں مبتلا کر رہا تھا۔ اتنی سی عمر میں جب اس نے اپنی شادی شدہ زندگی کو انجوائے بھی نہیں کیا تھا، اس کی رخصتی بھی نہیں ہوئی تھی، اسے طلاق مل رہی تھی۔ اس کا گھر تو تباہ و برباد ہو رہا تھا۔ ماہر بھائی الگ مطیبہ بھابھی کو طلاق دے رہے تھے۔ اس سے یہ سب برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ وہ روتے ہوئے ماہر بھائی کے کمرے میں آئی۔ بھائی پلیز مطیبہ بھابھی کو طلاق نہ دے، آپ پلیز اپنے ساتھ میری زندگی کیوں خراب کر رہے ہیں؟ برہان بھی مجھے طلاق دے دیں گے، سب کچھ برباد ہو جائے گا، بھائی ایسا مت کریں۔ وہ اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ ماہر اپنی بہن کو تڑپتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ اس نے ملائکہ کو اپنے حصار میں لے لیا۔ ملائکہ تم رونا بند کرو، میں سب ٹھیک کر دوں گا، میں نہیں دوں گا مطیبہ کو طلاق، خاموش ہو جاؤ۔ اس کے آنسو صاف کر رہا تھا۔ بڑی مشکل سے اس نے ملائکہ کو خاموش کروایا تھا۔ اسے اس کے کمرے میں چھوڑ آیا۔ اپنے کمرے میں واپس آ کر وہ مطیبہ کے بارے میں سوچنے لگا۔ وہ واقعی اس کی کمی محسوس کر رہا تھا۔ اسے دکھ ہونے لگا۔ وہ واقعی اپنے کیے پر نادم تھا، شرمندہ تھا۔ ساری رات اس کی مطیبہ کے بارے میں سوچتے ہوئے گزری تھی۔ اس نے ارادہ کر لیا تھا کہ وہ مطیبہ سے معافی مانگ کر اسے گھر لے آئے گا، خود اس کے لیے بدل لے گا۔ ملائکہ کو سکون نہیں آ رہا تھا۔ جو کچھ اس کے ساتھ ہوا وہ بہت دردناک تھا۔ وہ ڈپریشن میں چلی گئی۔ اپنے بھائی کا کیا اسے بھگتنا پڑے گا، اس نے تو سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ سٹریس میں جا رہی تھی اور اس کی حالت دیکھتے ہوئے گھر والے بھی پریشان ہو گئے تھے۔ کوئی بھی اصل وجہ نہیں جانتا تھا کہ آخر وہ کیوں اچانک سے اتنی خاموش ہو گئی ہے۔ میں یہ سب نہیں برداشت کر سکتی، مجھے بھائی کی وجہ سے یہ سب سہنا پڑا۔ اگر مجھے طلاق ہو گئی تو سب ختم ہو جائے گا، میرا مذاق اڑایا جائے گا، لوگ مجھ پر ہنسیں گے، برہان مجھ سے دور چلے جائیں گے۔ انہوں نے مجھ سے بدلہ لینے کے لیے نکاح کیا اور میں ان سے محبت کر بیٹھی تھی۔ وہ اپنا سر تھام کر رونے لگی اور پھر جنونی انداز میں اٹھی، کچن میں جا کر چاقو اٹھا لی اور کمرے میں آ کر بیٹھ گئی۔ وہ غور سے چاقو کو دیکھ رہی تھی۔ شاید اس اذیت اور رسوائی سے اس کے پاس نکلنے کی ایک ہی حل تھا اور وہ حل موت تھی۔ اس نے بڑی ہمت سے اپنی کلائی پر چاقو چلایا تھا اور پھر وہ صوفے پر ہی ڈھہ گئی۔ کافی دیر تک وہ وہیں بے سد پڑی رہی۔ جب ملازمہ اس کے کمرے میں صفائی کرنے آئی تو اسے اس حالت میں دیکھ کر اس کی چیخ نکل گئی۔ وہ بھاگتے ہوئے کشمالہ بیگم کے کمرے میں گئی۔ اپنی بہن کو اس حالت میں دیکھ ماہر کی روح فنا ہو گئی۔ اس نے اس کا بازو کپڑا لپیٹا اور اٹھا کر گاڑی تک لایا۔ تھوڑی ہی دیر میں اسے ایمرجنسی روم میں لے جایا گیا۔ جنید صاحب کی وجہ سے اس کا ٹریٹمنٹ جلدی ہوا تھا، ورنہ
ایسے کیس میں پولیس کے بغیر ٹریٹمنٹ شروع نہیں ہوتا تھا۔ ملائکہ کا خون کافی بہہ گیا تھا اور اب تک اسے ہوش نہیں آ رہا تھا۔ وہ اپنی بہن کو اس حالت میں دیکھ کر تڑپ گیا تھا۔ اسے بار بار مطیبہ کا چہرہ یاد آ رہا تھا۔ اس نے بھی تو کسی بے گناہ لڑکی کو تکلیف دی تھی۔ آج اس کی خود کی بہن تکلیف میں تھی۔ اس نے اپنے آنسو صاف کیے اور مطیبہ سے معافی مانگنے چلا گیا کہ شاید اگر وہ اسے معاف کر دے تو ملائکہ کو بھی ہوش آ جائے۔ جب ماہر مطیبہ کے گھر آیا تو اس کے قدموں میں گر کر معافی مانگنے لگا تو مطیبہ دنگ رہ گئی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس جیسا اڑیل انسان بھی اپنی غلطیوں پر نادم ہو سکتا ہے۔ جب اسے ملائکہ کی کنڈیشن کے بارے میں پتہ چلا تو وہ ساری ناراضگی بھلا کر ماہر کے ساتھ ہاسپٹل چلی گئی۔ اس نے برہان خانزادہ کو بھی اس بارے میں فون کر کے بتا دیا تھا، بھائی ملائکہ نے اپنی کلائی کاٹ لی ہے، اسے ہوش نہیں آ رہا، پلیز آپ واپس آ کر دیکھیں اسے۔ وہ روتے ہوئے برہان کو بتا رہی تھی۔ اسے اپنی نیند سے بہت محبت تھی۔ جب برہان نے یہ سنا تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ بھائی پلیز آپ ملائکہ کو سنبھال لیں، اسے طلاق مت دیں، میں نے ماہر کو معاف کر دیا ہے، انہوں نے مجھ سے معافی مانگ لی ہے۔ مطیبہ کی بات سن کر اس کے ہاتھ سے فون چھوٹ کر گر پڑا اور وہ کانپتے ہاتھوں سے واپس پاکستان جانے کی تیاری کرنے لگا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ملائکہ اتنا بڑا قدم اٹھا لے گی۔ مطیبہ تم جو کہو گی میں کروں گا، جو سزا دو گی میں بھگتنے کو تیار ہوں، مگر پلیز مجھے معاف کر دو، بہت دیر سے احساس ہوا ہے اپنی غلطیوں کا، آئندہ اگر میں تمہیں کوئی تکلیف دوں تو بے شک مجھے چھوڑ کر چلی جانا۔ وہ اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا اور آج مطیبہ کو اس کے لہجے اور آنکھوں میں شرمندگی نظر آئی تھی، اسی لیے اس نے اسے اللہ کی رضا کی خاطر معاف کر دیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں ملائکہ کو ہوش آ چکا تھا اور وہ مطیبہ کو دیکھ کر روتے ہوئے بس یہی جملہ دہرا رہی تھی کہ آپ بھائی سے طلاق مت لیں ورنہ برہان مجھے طلاق دے دیں گے۔ مطیبہ نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ برہان اسے طلاق نہیں دے گا۔ ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو کر وہ اسے گھر لے آئے تھے اور ماہر اپنی بہن اور مطیبہ کا بہت خیال رکھ رہا تھا 2 دن کے اندر اندر برہان پاکستان موجود تھا۔ سب کچھ چھوڑ کر وہ ملائکہ کے گھر آیا تھا، مطیبہ بھی وہی موجود تھی۔ بھائی مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ میرا بدلہ معصوم سی ملائکہ سے لیں گے، اس نے مجھے سب بتا دیا ہے، آپ کی وجہ سے وہ اپنی جان لینے کو تیار ہو گئی تھی، اس کو آپ ایسے گناہ کی سزا کیوں دے رہے ہیں جو اس نے کیا ہی نہیں تھا۔ وہ اپنے بڑے بھائی کو سمجھا رہی تھی اور وہ شرمندگی سے سر جھکا گیا تھا۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ ایک بے قصور کو سزا دے کر اس نے بہت ہی سنگ دلی کا مظاہرہ کیا ہے۔ وہ ملائکہ سے ملنے اس کے کمرے میں گیا تو برہان کو وہاں دیکھ کر رونے لگی۔ مجھے معاف کر دو ملائکہ، میں نے بہت غلط کیا، مجھے تمہارے ساتھ وہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا، میں شرمندہ ہوں۔ اس کا ہاتھ تھام کر اپنی غلطی کا اعتراف کر رہا تھا۔ ملائکہ دھڑکتے دل سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ کچھ دیر خاموش رہی اور سوچ بچار کرنے لگی کہ کیا اسے برہان کو معاف کر دینا چاہیے۔ پھر اس نے مطیبہ بھابھی کے بارے میں سوچا جس نے ملائکہ کے لیے ماہر کو معاف کر دیا تھا، حالانکہ ماہر نے اس کے ساتھ بہت برا کیا تھا، اس کا بچہ بھی اس سے چھین لیا تھا، لیکن اس کے بعد بھی مطیبہ نے ملائکہ کے بھائی کو دل بڑا کر کے معاف کر دیا تھا۔ سب ملائکہ کی باری تھی کہ وہ بھی اپنی فراخ دل بھابھی کی طرح ان کے بھائی کو معاف کر دے۔ ٹھیک ہے میں نے معاف کیا، وہ بڑی ہمت سے بولی۔ برہان کی نگاہیں مزید جھک گئی کہ اس کی یہ بیوی کتنی رحم دل تھی۔ مطیبہ بہت خوش تھی کہ ان کی زندگی میں سب ٹھیک ہو گیا تھا، ماہر بھی بدل گیا تھا اور اب اس کا بہت خیال رکھتا تھا۔ اس نے آفس جانا بھی شروع کر دیا تھا۔ کچھ ہی دن بعد برہان اور ملائکہ کی رخصتی ہو گئی تھی۔ مطیبہ کی طبیعت خراب ہوئی تو ماہر اسے پریشان ہو کر فوری ڈاکٹر کے پاس لے گیا، جہاں اسے ایک بار پھر ماں بننے کی خوشخبری ملی۔ میں اب تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا مطیبہ۔ وہ پیار بھری نگاہوں سے مطیبہ کو دیکھ رہا تھا اور مطیبہ اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی کہ اس کے ماہر کو اللہ کی رضا کی خاطر معاف کر دینے سے کتنی خوشیاں آ گئی تھیں۔